أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريدة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 237 تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں اس عورت کے بارے میں جس کو طلاق دی جائے، یعنی کون سی عورت؟ وہ عورت جس کو طلاق دی جاتی ہے، اس کے ساتھ نکاح کیا لیکن اس کو چھوا نہیں، اس کے ساتھ ہم بستری نہیں کی، نہ اس کے ساتھ کوئی تعلق پیدا کیا، تو لیکن اس کا حق مہر مقرر ہو چکا تھا۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر آپ اس کو اس کا جتنا حق مہر تھا آدھا حق مہر اس کو دے دیں۔ بہتر ہوگا کہ آپ اس کو اگر پورا ہی چھوڑ دیں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ یہ تو تقوی کے نزدیک ہے، تو یہ بہتر ہے، اچھا ہے۔ تو جو کچھ آپ لوگ کرو گے احسان آپس میں اور فضل و کرم کو آپس میں نہ بھولو، اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے جو کچھ آپ کرتے ہو۔ تو اس کو ہم پڑھتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ، اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو، من قبل، اس سے پہلے، ان تمسوہن، کہ تم نے ان کو چھوا، یعنی ان کو چھونے سے پہلے، ان کو ہاتھ لگانے سے پہلے اگر آپ ان کو طلاق دے دیتے ہو، وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِیدَةً۔ اب یہاں پر فرد اور فریدہ سے مراد یعنی مہر جو ہے، حق مہر جو مقرر کر چکے ہو، وقد فرضتم، اور تم مقرر کر چکے ہو، لہن، ان عورتوں کا، فریدتاً، حق مہر، یعنی ان کا حق مہر جو ہے آپ مقرر کر چکے ہو۔ تو اب طلاق جب آپ نے ان کو دے دی، چھوا تک نہیں، تو پھر اب آپ نے ان کو آدھا حق مہر واپس کرنا ہے۔ فنصف، نصف کا مطلب آدھا، ما فرضتم، جو آپ نے حق مہر مقرر کیا تھا، تو آپ نے اس کا آدھا ان کو دینا ہے۔ الا ان یعفون، اب اگر وہ عورت جس کو دینا ہے وہ معاف کر دے یا بخش دے، تو وہ اختیار ہے، اس کو کر سکتی ہے۔ اگر وہ بخش دیتی ہے، معاف کر دیتی ہے، تو پھر آپ کے اوپر بوجھ ختم ہو جائے گا۔ او یعفو الذی، یا چھوڑ دو، بے یدی ہی، جس کے ہاتھ میں عقدۃ النکاح، نکاح کی گرہ ہے۔ نکاح کی گرہ جو ہوتی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا اس سے مراد خامند ہے، کیونکہ نکاح کا جو
کانٹریکٹ ہوتا ہے یا کا نکاح کو نکاح کی گرہ باندھنا، نکاح کو کھولنا یعنی کہ طلاق دینا، یہ سب خامد کے اختیار میں ہے۔ تو عقدۃ النکاح سے مراد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس سے مراد خامد ہے۔ کچھ لوگ اس سے مراد اولیاء بھی لیتے ہیں، اولیاء سے مراد جو عورت کے ولی ہوتے ہیں تو وہ بھی لیتے ہیں۔ لیکن یہاں پر یہ ہے کہ اگر خامند جو ہے وہ اگر اس نے جو آدھے کا حکم آیا کہ وہ آدھا دے سکتا ہے، اس پر واجب ہے کہ آدھا مہر حق مہر عورت کو دے دے۔ لیکن یہاں پر بیادی عقدۃ النکاح میں او یعفو الذی سے یہ مراد ہوتا ہے کہ اگر وہ پورا دے دے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ وَأَن تَعْفُوا، اس لیے اللہ تعالیٰ آگے فرما دیتا ہے کہ وَأَن تَعْفُوا، اور اگر تم دے ہی دیتے ہو، چھوڑ دیتے ہو آدھا باقی جو ہے، اقرب للتقویٰ، یہ تقویٰ کے قریب ہے، تو متقی پرہیزگار بن جاؤ گے، بہتر ہو جائے گا۔ فلا، آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ولا تنسوا الفضل بینکم، ولا اور نہ، تنسا کا مطلب ہوتا ہے بھول جانا، اور نہ بھول جاؤ، فضل کا مطلب ہوتا ہے فضل و کرم کرنا، مہربانی کرنا، احسان کرنا، بینکم آپس میں، اور آپس میں احسان کرنے کو نہ بھول جاؤ، یعنی آپس میں احسان کرو، اچھے پیش آؤ، یعنی کہ اگر آدھا اس کا رہتا ہے تو بھول جاؤ، اس کو چھوڑ دو۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، بما تعملون، بے شک اللہ تعالیٰ جو تم کرتے ہو، بصیر، اس کو دیکھتا ہے، اس کو دیکھ رہا ہے۔ تو ارشاد اس میں آ گیا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ حسن سلوک اور اخلاق جو ہے وہ بہت اہم چیز ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس عورت کا بیان فرمایا ہے جس کا حق مہر تو مقرر ہو چکا تھا، لیکن اسے چھونے سے پہلے یعنی صحبت کرنے سے پہلے ہی طلاق دے دی گئی۔ ایسی حالت میں اسے اس عورت کو یعنی کہ نصف مہر دینے کا حکم ہے، یعنی خاوند نصف حق مہر جو ہے اس کا عورت کو ضرور دے، یہ واجب ہے۔ ہاں، اگر عورت اپنی مرضی سے خاوند کو بخش دیتی ہے، وہ نہیں لیتی تو معاف کر دے، تو نہ لے تو عورت کو اختیار ہے، پھر اس طرح مرد کے ذمہ وہ نہیں رہے گا، کیونکہ عورت نے معاف کر دیا، بخش دیا اس کو۔ اگر زبردستی کوئی بخشواتا ہے عورت سے تو پھر یہ تو گناہ کرتا ہے، پھر قیامت کے دن سے اسے اللہ کے حضور جواب دینا پڑے گا نا، کیونکہ اس کے اوپر پریشر ڈال کے یا کس طریقے سے زبردستی اس کو کہا مجھے چھوڑ دو، معاف کر دو، تو یہ تو بندہ پھر اس نے گناہ کیا، قیامت کے دن تو پھر سزا ملے گی۔ زبردستی نہیں کر سکتے، اگر عورت خود جو ہے اپنی مرضی سے وہ بخش دیتی ہے، چھوڑ دیتی ہے تو ٹھیک ہے۔ پھر اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان فرما دیا کہ جس کے پاس نکاح کی گرہ ہے یعنی عقدۃ النکاح، وہ خامند ہے، تو خامند کو اختیار ہے کہ وہ آدھے کو بھی چھوڑ دے، پورا اس کو واپس کر دے، یعنی پورا جو ہے نا وہ حق مہر جو ہے وہ دے دے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اور ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا کہ یہ اقرب للتقویٰ ہے، یعنی تقویٰ کے قریب ہے، بہتر عمل ہے۔ حسن سلوک کا، حسن اخلاق کا مظاہرہ کرے بندہ، اور نرمی اختیار کرے، اور پورا حق مہر جو ہے دے دے، یہ تقویٰ کے قریب بھی ہے، بہتر بھی ہے۔ تو اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ کیونکہ آپ دیکھیں کہ جب طلاق کا معاملہ ہوتا ہے تو عورت پریشان ہوتی ہے، نفسیاتی طور پر پریشان ہو جاتی ہے۔ تو اگر آپ خود سوچیں کہ اگر یہ جو حق مہر ہے پہلے ادا کر دیا، اگر ادا بھی کر دیا گیا تو اب عورت سے آدھا مانگے گا، تو عورت سے پہلے ہی وہ پریشان ہے، وہ آدھا کیسے دے گی؟ تو بہتر عمل یہی ہوتا ہے کہ عورت کو چھوڑ دے سارے کا سارا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تقویٰ کے قریب ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا بندے کو اجر دے گا قیامت کے دن، یہ بہت بہتر ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسی میں
آخر میں یہ بھی فرما دیا ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک جو تم لوگ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے، دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ کے سامنے ہے سب کچھ جو کچھ کرو گے، اس لیے بہتر عمل کیا ہے؟ جیسے اللہ نے فرمایا کہ ولا تنسوا الفضل بینکم، یعنی آپس میں فضل و کرم اور آپس میں حسن اخلاق اور حسن سلوک کو نہ بھولو۔ یعنی بگڑے ہوئے حالات جو ہیں اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کتنا کرم فرماتا ہے کہ بیوی نادان ہے۔ ہاں، یہاں پر ایک چیز اور آئی کہ جو لوگ عقدۃ النکاح سے اگر اولیاء لیتے ہیں، یعنی جو کہ ولی وارث ہیں، اگر بیوی ہے ابھی جوان اتنی نہیں ہے، سمجھدار نہیں ہے، نادان ہے، یا وہ جو ہے اس کا ذہنی طور پر کمزور ہے، تو اس بیوی کے لیے پھر اس کے جو رشتہ دار یعنی اس کے والدین یا بھائی وغیرہ جو ہیں تو وہ بات کر سکتے ہیں کہ اگر وہ جو ہے یہ حق مہر جو ہے وہ اگر وہ بخشنا چاہتے ہیں مرد کو یا اس طرح کی بات ہے تو وہ پھر اس کے لیے اس کے ولی بات کر سکتے ہیں، اگر عورت خود اس قابل نہیں ہے کہ بات کرے۔ تو اب یہاں پر ہمیں یہ بھی معلوم ہو گیا کہ طلاق کے بعد کیونکہ عورت نفسیاتی طور پر اور معاشرتی طور پر مشکلات سے دوچار ہوتی ہے، اس لیے مرد جو ہے کوشش کرے درگزر سے کام لے اور سارا حق مہر جو ہے اس کو دے دے تو بہتر ہے، اس سے نہ ہی لے تو بہتر ہے، آدھا کا مطالبہ نہ کرے۔ اگر اس کو دے چکا ہے پہلے اور اس کو یہ نہ کہے کہ مجھے واپس کرو آدھا، یہ نہیں کہنا چاہیے، بلکہ وہ اس کو معاف کر دے، اس کو بخش دے۔ اسی طرح سے جو ہے یہ بہتری ہوتی ہے۔ اور آخر میں بھی دیکھیں طلاق کا معاملہ ہو رہا ہے، طلاق کے بعد بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جدائی ہو تو بڑے آسن طریقے سے ہو، کیونکہ اسلام یہی چاہتا ہے کہ جدائی اور علیحدگی کا مرحلہ جو ہے وہ بھی ایک معروف طریقے سے اور احسان کی بنیاد پر انجام پذیر ہو، کیونکہ آپ سب کے اعمال جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا ان اللہ بما تعملون بصیر، کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے سارے اعمال کو دیکھ رہا ہے، وہ اس کو پتہ ہے۔ تو اس لیے بہتر عمل یہی ہے کہ وہ جو ہے بندہ خود جو ہے وہ سمجھ لے اس چیز کو کہ وہ عورت جو ہے وہ بیچاری کمزور ہے اور اس طلاق کی وجہ سے اس کے ذہن پر بھی اثر پڑا ہے، لہٰذا سارا جو وہ ہے وہ حق مہر جو ہے سارے کا سارا چھوڑ دے، تاکہ اللہ تعالیٰ پھر اس بندے کو اپنی طرف سے رحمت فرمائے گا، کہ جیسے اللہ نے فرمایا وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، اور تقوی جو ہے وہ چھوڑنے میں ہے، یعنی آپ نے جو آدھا دینا وہ بھی چھوڑ دو، یعنی پورے کا پورا اس کو دے دو، تو یہ تقوی کے قریب ہے، اللہ کی رحمت اس میں ہے۔ تو اللہ کا بہت کرم ہے۔ آیت کو ایک دو آخر میں پڑھ لیتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تنسوا الفضل بینکم ان اللہ بما تعملون بصیر۔ اور اگر تم نے ہاتھ لگانے سے پہلے ہی عورت کو طلاق دے دی ہے لیکن حق مہر مقرر کر چکے تھے تو اس صورت میں نصف حق مہر دینا واجب ہے۔ اگر عورت نرم ہو جائے اور بخش دے تو اور مہر نہ لے تو وہ ایسا کر سکتی ہے۔ اسی طرح اگر خامن نرم ہو جائے اور پورا حق مہر اس سے نہ لے اور حق مہر جو دے چکا ہے پورے کا پورا وہ پورے کا پورا دے اور اس کی واپسی کا بھی وہ خیال نہ کرے تو معاف کر دے اور نرمی اختیار کرے، تو یہ اللہ فرماتا ہے یہ تقوی کے پرہیزگاری کے قریب ہے۔ آپس کے تعلقات میں فیاضی اور حسن سلوک کو کبھی نہ بھولو، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔
تو اس لیے اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو دیکھ رہا ہے، ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم نے ہر صورت جو ہے وہ اللہ کے حکم کو ماننا ہے، اور جو بندے اللہ کا حکم مانتے ہیں وہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب و کامران فرمائے۔ آمین۔